نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں کا گننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، پانی کے قطرات کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، انسانوں حیوانوں کے جسموں پر بال کتنے ہیں، کوئی آدمی گن نہیں سکتا۔ اور ان قریب ہو سکتا ہے کوئی سائنس یا کوئی ایسا طریقہ آ جائے، ایسا آلہ آ جائے جس سے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو شمار کیا جائے، لیکن ان چیزوں کو شمار کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ گن نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی پانی ہے۔ پانی میٹھا ہو، پانی صاف ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ تو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، اس کے اندر اس نعمت کے لیے خاص طور پر اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ پانی ٹھنڈا بھی ہے، پانی صاف بھی ہے اور پانی میٹھا بھی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر تھوڑا سا فاصلے پر ٹھنڈا پانی لایا گیا اور میٹھا پانی کے لیے پانی کی ٹینکی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جس طرح مرکز کے اندر طلباء کے لیے بہت ساری دوسری سہولیات کا خیال کیا گیا ہے اور ان کو سہولتیں میسر کی گئی ہیں، اسی طرح مرکز کے اندر ایک ٹھنڈا پانی اور میٹھے پانی کے لیے دور سے بور کر کے پانی کو لایا گیا، پھر ٹھنڈے پانی کی ٹینکی بنائی گئی اور اس کے ساتھ واٹر کو، پانی کو پلان لگایا گیا ہے، ایک منصوبہ جس سے پانی کو صاف کیا جا سکے۔ اور پانی کا معیار الحمدللہ اتنا ہے کہ لیبارٹری سے اس کو چیک کروایا گیا تو پانی کا معیار بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ تو طلباء کو ہم لوگ پینے کا صاف اور ٹھنڈا پانی میسر کرتے ہیں اور ان کو یہ سہولت دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا ٹھنڈے پانی کی ٹینکی، اور الحمدللہ اب اس وقت ٹھنڈے پانی کی ٹینکی اور میٹھا پانی جو ہے وہ دستیاب ہے۔ ہم نے اپیل بھی کی تھی، بہت سارے حضرات نے، دوستوں نے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور ان کے تعاون سے اور اکابرین اور مسلمان بھائیوں کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ اور جب تک یہ مدرسے کے طلباء ٹھنڈا پانی پیتے رہیں گے اور پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھائیں گے، اور پھر جب تک وہ اپنے اللہ کے دین کو کام کرتے رہیں گے اور اللہ کے دین کو حاصل کریں گے، پھر اس کی دعوت دنیا میں پھیلائیں گے، تو یہ ان حضرات نے جنہوں نے 1 روپیہ بھی دیا ہوگا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کے اور بھی کچھ منصوبہ جات ہیں، جیسے انشاءاللہ وضو خانہ ہے، وضو خانہ بھی تھوڑا پڑ رہا ہے، اس کو وسیع کرنا ہے۔ وضو خانے کی توسیع کا منصوبہ ان قریب شروع کیا جائے گا۔ اور دوسرا 5 اساتذہ کرام کے رہائشی گھر اور اس کو بن رہا ہے اور اس کی تکمیل کے قریب ہے، اور مکانات بن رہے ہیں، مکانات میں رہائش پذیر اساتذہ ہوں گے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی طرح مرکز اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، جامع مسجد امام اعظم نعمان بن ثابت مسجد ہے، تو مسجد کی جو تعمیر کا اعلان کیا تھا وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل کے اندر ہے، الحمدللہ تقریباً پوری ہو چکی ہے، اس کا تھوڑا سا سین کا کام باقی ہے۔ اور دیگر بھی جو جتنے ادارے ہیں، جتنے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ایسے اسلامی ادارے جو مدارس کی شکل کے اندر ہیں، خانقاہوں کی شکل کے اندر ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام خانقاہوں کو، تمام مدارس کو، تمام دینی اداروں کو آباد فرمائے، اور جو حضرات بھی ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا بولتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی شان کے مطابق، اپنی شیان شان ان کو اجر عطا فرمائے اور خزانہ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ جن جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ اس پانی کے منصوبے میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر آب زمزم عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ان کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سعی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔